آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ نئے سال کی دہلیز پر کھڑے رخصت ہوتے 2024 پر جب نظر دوڑائی جائے تو کئی انہونیاں اور تلخیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ قوم نے سال 2024 کی شروعات اس امید اور یقین کے ساتھ کی کہ فیبری کے عام انتخابات سے ملک کو سیاسی استحکام میسر آئے گا، طویل سیاسی بے یقینی کی فضائیں چھٹیں گی، قوم اپنے نمائندوں کا چناؤ کرے گی اور جمہوری ایوانوں میں منتخب نمائندے جمہور کا مقدمہ لڑیں گے، مگر ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی میدان سے باہر کرنے کے لیے اس سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا۔ 13 جنوری کو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریک انصاف کو بلے سے محروم کر دیا۔ بلے کا نشان چھن جانے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار جہاں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پر مجبور ہوئے، وہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں سے ہاتھ دھو بیٹھی پارٹی نشان کے بغیر۔ مگر تحریک انصاف جب انتخابی میدان میں اتری تو انتخابی نتائج نے ساری قیاس آرائیوں اور پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کیا۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز میں تعطل کے بعد انتخابی نتائج بھی سست روی کا شکار ہو گئے، معاملہ مشکوک ہوا، انتخابی نتائج پر اعتراض سامنے آنے لگے۔ شکست زدہ سیاسی جماعتوں نے انتخابی نتائج پر اعتراض اٹھا دیے۔ فارم 45 اور فارم 47 کے متضاد نتائج نے معاملے کو متنازع بنا دیا۔ کوئی جماعت واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، بلے کے نشان سے محروم آزاد امیدواروں کی بھاری تعداد کی کامیابی کے باوجود مگر تحریک انصاف کی سیاسی موجودگی نہ ہونے سے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر اتحاد بنایا اور کئی ہفتوں کی مشاورت کے بعد نئی مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں نے اقتدار سنبھالنے والی شہباز حکومت کو فارم 47 کی جعلی حکومت قرار دے دیا۔ یوں قوم کے سیاسی استحکام کے خواب کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچی۔ سیاسی بے یقینی کے اس ماحول میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے اہل قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کالعدم قرار دے دیے اور اپنے حکم میں لکھا کہ انتخابی نشان کا نام ملنا کسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ عدالت تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے لیے فہرست جمع کرانے، ارکان سے پارٹی وابستگی کا حلف نامہ دینے اور الیکشن کمیشن کو پارٹی وابستگی کی تصدیق کے لیے 7 دن کی مہلت فراہم کر دی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نئی منتخب حکومت کے لیے پہلا بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون قومی اسمبلی میں لارجسٹ پارٹی کا سٹیٹس کھو بیٹھی۔ تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئی اور حکمران 2/3 اکثریت سے محروم ہو گیا۔ اپوزیشن کی تعداد بڑھ کر 126 ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو حکومت نے یکسر مسترد کر دیا۔ عدالتی فیصلے پر یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ تحریک انصاف کو وہ ریلیف دیا گیا کہ جو اس نے مانگا ہی نہیں۔ سیاست کی اس لڑائی میں مگر عدالتی فیصلے کے باوجود مخصوص نشستوں پر عمل درآمد تاحال نہیں ہو سکا۔ ناظرین، عدالتی فیصلے کے بعد عمران خان نے نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا اور یوں سیاسی ایوانوں میں بداعتمادی اور بے یقینی کے بادل گہرے ہو گئے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بے اثر کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا۔ پھر 30 جولائی کو حکومت نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا اور اس بل میں یہ تجویز دی گئی کہ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مخصوص نشستیں صرف جمع شدہ فہرست پر ہی دی جائیں گی اور آزاد رکن 3 دن کے اندر کسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ کوئی رکن پہلے کسی جماعت میں شمولیت کے بعد کسی دوسری پارٹی میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کی شدید مخالفت پر اسے قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، مگر حکومت نے تحریک انصاف کا راستہ روکنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو زائل کرنے کے لیے یہ سمارٹ موو کی۔ یہ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی سے کثرت رائے سے منظور ہوا، پھر اسمبلی اور سینٹ سے بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا اور اس کے بعد قانون بن گیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے اس ترمیمی بل کو سپریم کورٹ پر حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل سیاسی مقاصد کے لیے پاس کر لیا گیا۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل منظور کرا کر بنیادی طور پر اپنے اقتدار کو سنبھالا دیا۔ گزرے 10 ماہ میں حکومت کی پہلی ترجیح اپنے اقتدار کو دوام بخشنا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا ترک کھیلا۔ طویل مشاورتی عمل، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے مزاحمت کے بعد بالآخر 20 اکتوبر کو رات گئے یہ ترمیم بھی پاس کرا لی گئی۔ حکومت نے ان ترمیم کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی۔ موسٹ سینئر جج کے چیف جسٹس بننے کی بجائے سپریم کورٹ کے
3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی آئینی ترمیم منظور کر لی گئی۔ ترمیم کے مطابق 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش سے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام تجویز کر دیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال یا حد عمر 65 سال کر دی گئی۔ چیف جسٹس کا سو موٹو اختیار ختم کر دیا گیا۔ عدلیہ کو استدعاء سے زیادہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریح کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ اسی آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا اور جوڈیشل کمیشن ان آئینی بینچز اور ججز کا تعین کرے گا۔ ترمیم کے تحت صدر پاکستان کابینہ اور وزیر اعظم کی منظور کردہ ایڈوائس کسی عدالت یا ٹرائیبیونل میں چیلنج نہیں ہو سکے گی اور نیا الیکشن کمشنر آنے تک پرانا تعینات رہے گا۔ گویا حکومت نے الیکشن نتائج دوبارہ کھلنے اور ریزرو سیٹس کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے ذریعے تحریک انصاف کو اقتدار واپس ملنے کے ممکنہ خدشات کا سر کچلنے کے لیے یہ آئینی ترمیم پاس کر لی اور خود کو توانا کر لیا۔ حکومت نے ایک اور جرت کرتے ہوئے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کرنے کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کرایا۔ بل کی منظوری کے بعد دوبارہ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا اور اس بل کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک ہی دن میں دیگر 5 بل بھی پاس کرائے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا کر 17 سے 34 کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی اور یوں قانونی محاذ پر بھی حکومت نے اپنے لیے گراؤنڈ ہموار کر لی۔ ان بلوں کی منظوری کے دوران ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی، ہاتھا پائی اور دھکم پیل کا منظر بھی رہا۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین بھامنگ گتم گتا دکھائی دیے اور اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شدید احتجاج دیکھنے کو ملا، مگر حکومت یہ بلز پاس کرانے میں کامیاب رہی۔ 26ویں آئینی ترمیم اور انتخابی دھاندلی کے خلاف اپوزیشن پورا سال سراپا احتجاج رہی۔ شہر شہر احتجاج کے بعد بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دی۔ پشاور سے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پورہ بشرا بی بی کی قیادت میں چلنے والے قافلے نے اسلام آباد کی طرف چلنا شروع کیا تو حکومت نے بجائے اس کے کہ انہیں انگیج کرتے دو ٹوک موقف اپنایا کہ اسلام آباد میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تحریک انصاف بھی اس دوران مکمل ایکسپوز ہوئی۔ نہ صرف بشرا بی بی کا مختصر ترین سیاسی کریئر اپنے اختتام کو پہنچا بلکہ ناقص منصوبہ بندی، کوارڈینیشن، بروقت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے ایک مبینہ گولڈن اپرچونٹی آف ڈائیلاگ بھی پی ٹی آئی نے گوا دی۔ راستوں کی بندش، کنٹینرز لگا دیے اور خندقیں کھود دینے کے باوجود مگر تحریک انصاف کا مارچ 25 نومبر کو اسلام آباد کے داخلی دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ حکومت نے مذاکرات کا ہاتھ بڑھایا۔ یہ اطلاعات بھی آئیں کہ تحریک انصاف سے سنجانی کے مقام پر مظاہرہ کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ان خبروں کے باوجود تحریک انصاف سنجانی کی بجائے ڈی چوک پہنچ گئی اور پھر 26 نومبر کی رات حکومت نے مظاہرین کے خلاف آپریشن لانچ کیا۔ شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی۔ آپریشن کے نتیجے میں تحریک انصاف کی عادت ڈی چوک سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی، مگر تحریک انصاف تب سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومتی آپریشن کے دوران اس کے درجنوں کارکنان جاں بحق ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لاپتہ ہیں۔ تحریک انصاف کی اس مزاحمتی سیاست کے دوران بالآخر اب مذاکراتی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت اراکین پر مشتمل مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل پا چکی ہیں۔ تحریک انصاف 2 بنیادی مطالبات کے ساتھ ان مذاکرات میں شریک ہو چکی ہے۔ پہلا مطالبہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری۔ دوسرا مطالبہ بے گناہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کو لے کر اب تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان 2 دن بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں نشست ہوگی۔ تحریک انصاف نے اب 26ویں آئینی ترمیم کا ریورسل اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کی شکیں اور کنڈیشنز بہرحال ابھی تاحال اس کو ختم کیا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تاثر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ عمران خان کو راضی کرنے کے لیے انہیں ڈیل کی آفرز بھی جاری ہیں۔ آج ہی انصار عباسی کی شائع خبر کے مطابق عمران خان اگر موجودہ نظام قبول کر لیں تو گھر پر نظر بندی کا ایک آپشن مل سکتا ہے، لیکن 9 مئی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عمران خان سمیت سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ملزمان کو عدالتوں سے کلیئر ہونا ہوگا۔ انصار عباسی کے مطابق حکومتی اتحاد کے ایک اہم رکن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالہ اسی صورت منتقل کیا جائے گا کہ جب وہ موجودہ نظام کو قبول کریں اور شورش پسندی کی سیاست کو ترک کر دیں، جبکہ عمران خان گزشتہ چند دنوں سے مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل قبول نہیں کریں گے۔ آج ہی وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے نئے سال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا یہ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے۔ ہمارا تو یہ مقصد ہے، چل رہا ہے 2024 میں بھی تھا، 23 میں بھی تھا، تو بھی کنٹینیوڈ ہے 25 میں، لیکن 25 میں میرا ایک پیغام ہے، 25 کے سال میں یا ہم ہوں گے یا یہ ہوں گے، یہ نظام ایسے نہیں چلنے دیں گے۔ ملکی سیاست گزرے سال کے شروع میں جس افراتفری بے یقینی اور بد اعتمادی کا شکار تھی، سال گزر جانے کے باوجود سیاسی بحران نہ صرف موجود ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اب
सिविल नाफरमानी की जो कॉल इमरान खान दे चुके हैं और उसको जोरों पे अपने तई रखे हुए हैं, अगर वो नेशनली कॉल दे दी गई तो हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं। इस एक साल में दर्जनों मरतबा तहरीक इंसाफ ये दावा कर चुकी है कि इमरान खान जल्द रिहा हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साल 2024 में कोई रिहाई देखने को नहीं मिली। 5 साल पूरे करने के लिए हुकूमत वो सब कुछ कर गुजरी कि जिससे जमहूरियत पसंदों को कभी शर्मिंदगी हुआ करती थी। मुकद्दस तरीन आइन, पार्लियामान और जिस जमहूरियत की तौकीर और एहसास का दिफा करना चाहिए था, वो नहीं होता देखा। आज़ादी इजहार राय पर हर शहरी का बुनियादी हक है, मगर हुकूमत ने इस हवाले से भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्तलिफ आवाज़ों को दबाने के लिए इसी हुकूमत की नाक के नीचे से सहाफ़ियों को अगवा किया गया, लापता किया गया। 11 सहाफ़ी इस साल कत्ल कर दिए गए। निस दर्जन के करीब मारूफ सहाफ़ी मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। बैनुल अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने पाकिस्तान को गजा के बाद दुनिया में सहाफ़ियों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार दे दिया है। गुज़िश्ता एक साल में हुकूमत ने आज़ादी इजहार को जिस तरह लगाम डाली है, अब तो हर कोई ज़बान खोलने से डरता है। इस साल भी हुकूमत ने अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ और बड़ी सियासी जमात के कायद के बयानात और तस्वीर चलाने पर पाबंदी आयद रखी। सियासी मुखालिफ आवाज़ों को कुचलने, उनके एहतजाज को नाकाम करने और सोशल मीडिया पर उनके राब्तों को गैर फाल करने के लिए हुकूमत ने ना सिर्फ बारहा मोबाइल सर्विसेज मुअत्तल की, बल्कि इंटरनेट की स्पीड को भी इतना सुस्त कर दिया कि ना मैसेजेस लोड हों और ना ही कोई ऑडियो वीडियो डाउनलोड हो सके। एक्स की सर्विसेज को भी मुअत्तल कर दिया गया। समाजी राब्तों के इस अहम जरिए को भी मुअत्तल करके लोगों को बुनियादी मालूमात की फराहमी से महरूम कर दिया गया। इंसानी हकूक के कारकुनान और तंजीमों की जानिब से फौरी बहाली की अपीलों के बावजूद मगर ये सिलसिला आज तक दोबारा सही मायनों में बहाल नहीं हो सका। गुज़िश्ता 5.5 माह से फायरवॉल की तंसीब के नाम पर सोशल मीडिया को लगाम डालने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए हुकूमत ने इस्लामाबाद में ट्रायल कोर्ट्स के क़याम की मंजूरी भी दी। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का मसवदा भी तैयार किया कि जिसके तहत फेक न्यूज देने वालों को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। गो कि सिविल सोसाइटी आज भी सरापा एहतजाज है कि इसका तयन कौन करेगा मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज का। इसी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी और इस अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार भी होगा और यह अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है। नाज़रीन, इसी हुकूमत के पहले साल डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह भी मुतारिफ करवाई गई और सोशल मीडिया के जरिए जहरीले और मोहल्लक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के खिलाफ JIT भी तश्कील दी गई। अंदरूने और बैरून मुल्क ये मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां भी शुरू हुई। हुकूमत का साल 2024 दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों की सरकोबी में गुजरा है और नए साल की दहलीज पर खड़े होकर भी हुकूमत को आज भी ये सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश रहेगा। साल 2024 में DGISPR ने भी मुल्की हालात के पेश नजर बड़ी तादाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह वाजे किया कि 9 मई के मुल्जिमान को सजा देना होगी। फिर 22 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर यह वाजे किया गया कि 9 मई के मुल्जिमान को अदालती ढील से इंतशार फैलेगा। या फिर 5 अगस्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े दो टोक अल्फाज में यह क्लियर करवाया गया कि 9 मई पर रियासत का मौक़िफ़ बदला है और ना ही बदलेगा। और इसके बाद 5 सितंबर को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद की बड़ी खबर दी गई कि जो भी जनरल फैज़ हमीद केस में मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी 4 दिन कबल ही की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी DGISPR ने अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा कि 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है और 9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे कि साल के इख्तिताम में कोई लचक देखने को मिल रही है और ना ही कोई मुस्बत पहलू सियासी जमातों की तरफ से यहाँ हो रहा है। 2 जनवरी की तारीख तो दे दी गई है लेकिन तेवर और लबोलहजा कुछ और बतला रहा है। अभी इमरान खान से मिलकर उनके वकील फैसल चौधरी वापस आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फैसल, 2 को बैठक है, ये इतना गैर मुतवक्के टाइमिंग इमरान खान के सख्त और तवील बयान की, जिधर उन्होंने मुईशत के हवाले से नुकात को हाईलाइट किया कि क्यों बेड़ा बैठ गया बकौल उनके और क्यों जो है वो आगे बढ़ने के लिए जो रोड मैप, मगर सख्त अल्फाज का चुनाव और जुडिशरी पे तनकीद, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का हवाला और गलत बयानी के दावे, ये क्यों टाइमिंग का चुनाव किया आप लोगों ने? क्या अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारने के ऊपर बजिद हैं? इमरान खान साहब की ज़बान की सख्ती को तो सब नोट कर रहे हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि जो पिछले 514 दिनों में
ان پہ اور ان کے اہل خانہ اور ان کی پارٹی ان کے کارکنان رہنماؤں پہ ہونے والی سختیوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے. پنجاب اور کے پی اسمبلیز کی ریزولوشن کے بعد سے آنے والی مسلسل آئین شکنی کے بعد جو کارکنان اور رہنماؤں کے اوپر ایک جبری جو اسٹیٹ آپریشن، اس کے بعد پارٹی سے اسمبل کا چھیننا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے پی ایم ایل نواز کو فارم 47 کا الیکشن فراڈ دینا اور اس کو کور فراہم کرنا، اس کے بعد ہمارے کارکنان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو کے وقار کو مجروح کرنا، ہماری خواتین کارکنان کے وقار کو مجروح کرنا، اور ہماری گردن کے اوپر ایک جعلی مقدموں کا گھٹنا رکھ کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زبان میں نرمی اختیار ہو اور نرمی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ناجائز بات ہے. ہاں، اگر حکومت کو سی بی ایم کرتی ہے، حکومت کو اس قسم کا کوئی معاملہ کرتی ہے، حکومت میں وزراء تو آج بھی اسی ڈنڈا ڈولی کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں جس سے وہ پہلے چل رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے عدم استحکام کی اور جو فیئر فیکٹر ہے اس کی بینیفیشری ہے، اور یہ نہیں چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ نارملیسی کی طرف بات آئے یا اس ٹیمپریچر میں تھوڑی کمی ہو. ان کو جو ہائی ٹیمپریچر ہے وہ سوٹ کرتا ہے اور اسی کے اوپر رہنا چاہتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب، آج آپ لوگ نے اڑان پاکستان کا اختتام کیا، آگے کا معاشی روڈ میپ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور بار بار ہر وزیر نے آج کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر یہ پلان اور یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. تو جس طرح بھی فیصل چودھری کہہ رہے تھے اور عمران خان صاحب بھی اپنے موقف سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کو آپ اچیو کر بھی پائیں گے؟ اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل ضروری ہے اور وہ ہم لے کے آئیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ترقی ہو، پاکستان میں سرمایہ کاری آئے، پاکستان میں سٹیبلٹی آئے اور انسرٹینٹی ختم ہو، تو اس کا علاج کیا جائے گا، اس کا بندوبست کیا جائے گا. جو بھی آپ یہ کہیں کہ ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت کسی طرح بھی کسی مزید مہم جوئی کا اور کسی مزید فتنہ فساد، دنگے کی سیاست کا، لشکر کشی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک دن میں، جیسے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ 190 بلین کا نقصان ایک دن میں ہوتا ہے جب اس طرح کی لشکر کشی جو ہے وہ اسلام آباد کے اوپر ہوتی ہے. تو میں پاکستان تحریک انصاف کی جب انہوں نے مذاکرات کی بات کی، جو ظاہر ہے ابھی چل رہے ہیں، اور 2 جنوری کو ابھی دوسرا بڑا فائنل اور بڑا ایک معنی خیز راؤنڈ ابھی ہونا ہے، تو میں اس میں مزید کوئی ایسی بات نہیں کروں گا مذاکرات کے حوالے سے. مگر طارق فضل چودھری صاحب، آج شہباز شریف صاحب نے ایک مثال دی جب وہ جاپان گئے تھے اور ادھر انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری میں اور احتجاجی لوگ جو ہیں وہ او 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 کر رہے تھے اور بار بار پھر کام شروع کرتے تھے، پھر آواز لگتی تھی او او او، اور جب انہوں نے مڑ کے پوچھا تو ان کو پتہ لگا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. تو آپ کی حکومت اس طرح کا احتجاج چاہتی ہے کہ لوگ بس سڑکوں پہ آئیں او 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 کریں، یا گھروں سے او او او؟ انٹرنیٹ تو چل نہیں رہا، گھروں سے کیسے کریں گے؟ آپ تک احتجاج پہنچے گا نہیں. وہ تو ایک بڑا سیویلائز اور مہذب معاشرہ ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے ورکرز نے ایک خاص انداز سے آواز نکالی اور کام جاری رکھتے ہوئے فیکٹری کو انہوں نے بند نہیں کیا، ہڑتال نہیں کی. یہ بالکل مجھے بڑے مزے کی مثال لگی. یہ فیصل چودھری صاحب، آپ لوگ بھی ذرا او 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 سیکھ لیجئے، آپ کی مشکلات میں بھی آسانی ہو جائے گی. صرف سن 2024 اس سال آپ لوگوں نے لگ بھگ کوئی 1 اپریل 2024 کو دعویٰ کیا، 8 جون کو دعویٰ کیا، 23 اگست کو دعویٰ کیا، پھر 2 ستمبر، پھر 8 ستمبر، پھر اکتوبر میں 3 بار دعویٰ کیا اور 3 بار دسمبر میں کیا کہ عمران خان بہت جلد رہا ہو رہے ہیں. اب رہا ہو رہے ہیں، نہیں تو اب ہو رہے ہیں، 1.5 ماہ بعد ہو رہے ہیں تو 2 ماہ بعد ہو رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان کے اوپر جو رہائی ہے وہ کوئی قانونی کیسز میں تو ہے نہیں مہر، وہ تو سیاسی کیسز ہے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے 250 کیس میں بیل آؤٹ ہوا تو ایک رات کو ایک جو ہے وہ پھٹی پرانی دری کے نیچے سے ایک نیو ٹاؤن کا مقدمہ اٹھایا گیا اور ان کو جو ہے وہ ریمانڈ کر دیا گیا. دیکھیں، سیاسی جو کیسز ہیں وہ تو اگر ہم 300-400 بھی نپٹیں گے، اس کے بعد پھر آپ 100 بنا دیں گے، 1000 بنا دیں گے. حکومت جو ہے وہ تو ایک آکٹوپس کی طرح جو ہے وہ پرچے بنائے جا رہی ہے اور ایک مسلسل جو ہے وہ ایک ایسا کام کر رہی ہے جس سے سیاسی طور پہ جو ہے آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، ان کے لیڈرشپ کو، ان کے کارکنان کو، ان کے رہنماؤں کو. تو اس میں کیا کوئی بات ٹھگی چھپی ہے؟ کون سا ایسا کیس ہے جو میرٹ پہ ہے؟ 9 مئی کا جو کیس ہے وہ اس قدر مضحکہ خیز ہے کہ یعنی جو ایویڈنسز ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ ایک پولیس افسر زمان پارک میں میز کے نیچے چھپا ہوا باتیں سن رہا تھا
اور دوسرا ایک پولیس افسر بھیس بدل کے کور کمیٹی کی میٹنگ میں PTI کی میں چلا گیا اور اس سے باتیں سنی. تو آپ کو یہ کسی طور پہ بھی یہ سنجیدہ طرز عمل لگتا ہے؟ سیاسی کیسز ہیں, کوئی بھی کیس میرٹ پہ ٹھہرنے والا نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے جس طرح سے ٹرائل ہو رہے ہیں وہ بھی دباؤ میں طارق فضل چودھری صاحب, کیا Prosecution- 2024 بھی پھر آپ کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سال ہی مورخ لکھے گا اور یاد رکھے گا کہ جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا گیا, بوگس کیسز بنائے گئے یا رہائی کے بعد اور بیلوں کے بعد بار بار ری اریسٹ کیا گیا؟ دیکھیے, ایک تو میں کریکشن کر دوں, میں نے یہ لفظ استعمال ضرور کیا تھا کہ ہم بندوبست کریں گے, لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم PTI کو بندوبست کریں گے. میں نے یہ کہا کہ ہم ہر وہ بندوبست کریں گے کہ جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ملک میں اس وقت موجود ہے اسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں تبدیل کیا جائے. ہم ہر وہ ارینجمنٹ کریں گے جس کا اردو ترجمہ بندوبست ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے جی, جو آپ نے سوال کیا ہے, دیکھیں فیصل جو ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی ابھی ایک مظلومیت کی وہ ساری بتائی کہ جی 514 دن ہو گئے گرفتاری کو اور مقدمے, اور یہ وہ بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مقدمے صحیح ہیں غلط ہیں. گورنمنٹ کے پاس جو ثبوت ہوتا ہے وہ عدالتوں کے سامنے جانا ہے, عدالتوں نے اس پہ فیصلے دینے ہیں. عمران خان صاحب کو کئی مقدمات میں ضمانت ملی ہے, باقی مقدمات میں اگر کوئی لکونہ ہوگا وہاں بھی ضمانت مل جائے گی. لیکن میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے داستان سنائی ہے اس سے پہلے کون سی ایسی گورنمنٹ ہے, مجھے لگ رہا تھا آپ PMLN کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نواز شریف صاحب کس طرح گرفتار, شہباز شریف صاحب 2 دفعہ گرفتار, میڈم مریم گرفتار, حمزہ گرفتار, کون سا ہمارا لیڈر جو نہیں گرفتار, جس میں کوئی مقدمہ نہیں بنا آپ نے اس پہ چرچ ڈال دی, ہیروئن ڈال دی. تو یہ کہانیاں جو ہے نا, یہ سنا کے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے ہم نے 9 مئی کے واقعات کیے سوری اس کی وجہ سے ہم نے طارق صاحب, آپ تو بہت زیادہ پارٹی کے اندر کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. کیا واقعی نواز شریف صاحب 12ویں کھلاڑی کی اب حیثیت میں آ گئے؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 12ویں کھلاڑی کی حیثیت میں نہیں آئے. ان کا رول جو ہے وہ کوچ کا اور چیف سلیکٹر کا رول ہوتا ہے. وہ پارٹی کے قائد ہیں, وہ جماعت کے صدر ہیں, اور ہر حوالے سے پارٹی کی امور, پارٹی کی اسٹریٹجی, اور خاص طور پہ پنجاب میں میڈم مریم کو گائیڈ کرنا. پرائم منسٹر نے آج بھی اپنی تقریر میں دیکھیں 4 دفعہ ان کا نام لیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی گائیڈنس ملتی ہے. تو اپنا کردار جو بنتا ہے ان کا بحیثیت پارٹی ہیڈ کے اور قائد کے وہ تو یہ جانتے ہوئے جب آپ سب یہ بات کہتے ہیں, فیصل آپ بار بار عمران خان صاحب کو مل کے آتے ہیں, کوئی یہ بات ہوئی ہے آپ کی طرف سے یا آپ کے سامنے جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی تجویز کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ایک دفعہ بیٹھ جائیں؟ دیکھیے, کل یہ سوال ہوا تھا, عمران خان صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا. طارق صاحب بھی تو اس بات کی آپ کی تائید کر رہے ہیں کہ ان کا جو رول ہے وہ صرف شہباز شریف کو نصیحت یا گائیڈنس دینے کا ہے اور اس سے زیادہ ان کا رول ہے نہیں. تو ایکٹیو پالیٹکس میں اگر نواز شریف صاحب کو خود ہی نون لیگ نے ریٹائر کر دیا ہے اور وہ کسی جگہ پہ نہیں ہے, تو پھر یہ تو نون لیگ کا انٹرنل معاملہ ہے نا کہ وہ نواز شریف صاحب کو کیا رول دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کا آپ مجھے بتائیے کہ کبھی کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ, نون لیگ کے سابق رہنما 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, بڑے سینئر لیڈر ہیں, کہ کیا پاکستان کی دہشت گردی پہ, اکانومی پہ یا کسی جگہ کبھی آیا ہے, کبھی آپ نے سنا ہے, یا کبھی آپ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہو, یا کبھی انہوں نے آپ سے بات چیت کی ہو, یا کسی ایسے آزادانہ ماحول میں بات کی ہو؟ تو نواز شریف صاحب تو اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہیں پاکستان کی سیاست میں. تو جب تک ایک لیڈر جو ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے اور خود ہی اپنا رول اور ان کی پارٹی ان کا رول فیصل صاحب مجھے ذرا میری اصلاح کر دیجیے گا, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. نواز شریف صاحب کی کوئی حیثیت نہیں آپ کی لیڈر کی آنکھوں میں, اس حکومت کا کوئی مینڈیٹ اور لیجیٹیمیسی نہیں آپ لوگوں کی آنکھوں میں, ان کے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں سرے سے, بیٹھ کیوں رہے ہیں سر؟ دیکھیے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم نے جو 2 چیزیں دی ہیں ہمارے وہ جو ان کے اوپر یہ کو جواب دیں گے. دیکھیے ڈی فیکٹو ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, کیا کریں گے یہ؟ تو دیکھیے جن سے بات کر رہے ہیں یہ بھی تو ان کی اجازت, مذاکرات بھی تو کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہو رہے ہیں نا. یہ آپ کی خواہش ہے یا خبر ہے؟ نہیں, میری خواہش نہیں ہوتی, میں سنجیدہ آدمی ہوں. اور اس کا جواب دینے سے پہلے فیصل صاحب, بحیثیت وکیل عمران خان, آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ کب تک وہ رہا ہوتے اپنے آپ کو پا سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں تاریخیں دینے کا عادی نہیں ہوں, اس لیے میں نے کبھی بھی تاریخ نہ دی ہے. میں نے کیا ہے کہ آج بھی اگر یہ دباؤ حکومت جو ہے سیاسی پروسیکیوشن ہٹا لے تو عمران خان صاحب 1 ہفتے میں باہر آ جائیں گے. لیکن اٹ ڈیپینڈ کہ اگر وہ نہیں ہٹائیں گے تو پھر ایک آکٹوپس کی طرح یہ زیادہ
معاملہ پاکستان کو ڈبا رہے ہیں. دیکھیں عمران خان کا نقصان نہیں ہے، پاکستان کا نقصان ہے. اگر پاکستان کی معاشی عدم استحکام ہے تو پاکستان کا نقصان ہے، سیاسی عدم استحکام ہے تو پاکستان کا نقصان ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا نقصان. دونوں اشخاص کا بہت بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. پوزیشنز ابھی بھی قائم ہیں، کہیں سی بھی لچک نہیں دکھائی دے رہی. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. سال 2024 کے یہ آخری لمحات ہیں. تاریخ کے حوالوں سے یہ سال اپنی نوعیت کا ایک منفرد سال تھا کہ جو سیاست، انصاف اور آزادی رائے پر برابر بھاری رہا. ملک کی اعلیٰ عدالت کے ہاتھوں میں بڑے فیصلے تو ہوئے، مگر ان بڑے فیصلوں نے عدالتی ہاتھوں میں خلیج، تقسیم اور ایک کمزور عدالتی نظام کے کئی سکم کھول کر رکھ دیے. سال 2024 میں ملک کی اعلیٰ عدالت میں سازوں نادر ہی عام سائلین کے مقدمات سنے گئے، جبکہ سیاسی مقدمات کی ایک لمبی فہرست کمرہ عدالت اور اخبارات کی شہ سرخیاں بنی. سابق وزیر اعظم کو سال کے شروعات میں ہی توشخانہ کیس میں 14 سال، سائفر کیس میں 10 سال اور عدت نکاح کیس میں 7 سال کی سزا سنا کر قید زندان کیا گیا. اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی، آئینی عدالت کا قیام، ملٹری کورٹس کو فیصلے کا اختیار اس سال کی اہم عدالتی تبدیلیاں رہیں، جبکہ فوجی عدالت میں بڑی تعداد میں سویلینز کا ٹرائل اس سال کی سب سے اہم پیش رفت تھی. جنوری میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدالتوں نے یک بعد دیگرے بڑے فیصلے دیے. توشخانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال کی قید کی سزا سنائی گئی. الیکشن کے انعقاد سے فقط چند دن قبل عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی. اور اسی سال فیبروری میں عدت نکاح کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی. فیبروری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات سے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 13 گھنٹے کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان بلے سے اس بنا پر محروم کیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہ کرا سکی. طویل سماعت کے دوران پی ٹی آئی کو متعدد مواقع فراہم کیے گئے کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کوئی ثبوت عدالت میں جمع کروائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، جس کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا. اسی سال سپریم کورٹ نے جنوری میں آئین کے آرٹیکل 62(1)F کی تشریح سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی سناتے ہوئے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی ختم کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے 1-6 سے دیے گئے اس فیصلے کے بعد نواز شریف اور جہانگیر خان ترین 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے اہل قرار پا گئے. عدالتی احاطوں میں سال 2024 نے اتنا تلاطم برپا کیا کہ نہ صرف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑی، بلکہ جج صاحبان نے بھی عدالتی امور میں مداخلت کے خلاف جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا. ججز نے لکھے گئے اپنے خط میں عدالتی امور پر براہ راست مداخلت اور ججوں کو ہراساں کرنے کا تفصیلی ذکر کیا کہ جنہیں موجودہ سیاسی تناظر میں غیر معمولی سمجھا گیا. اس خط میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ ججز کے کوڈ آف کانڈکٹ میں رہنمائی نہیں دی گئی کہ ایسی صورتحال میں ججز کیسے رد عمل دیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی واضح نہیں کہ ججز اس طرح کی مداخلت کو کیسے ثابت کریں. لیکن تاحال نہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو ایڈریس کیا اور نہ ہی تاحال اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. ناظرین، سال 2024 میں اعلیٰ عدالت سے 2 بڑے استعفے سامنے آئے. سپریم کورٹ کے چیف ممکنہ مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بدعنوانی کے الزامات کا سامنا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی 3 ماہ سے جاری تھی اور کونسل نے ان کی عدلیہ سے سبکدوشی کے بعد بھی یہ کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. کونسل کے سربراہ منصف اعلیٰ قاضی فائز عیسیٰ کا اس ضمن میں یہ موقف سامنے آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جج پورا ادارہ اور اس کی ساکھ تباہ کر کے استعفیٰ دے جائے اور ہم کوئی کارروائی نہ کریں. جسٹس اعجاز الاحسن سپریم کورٹ کے اس وقت کی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے سینئر ترین جج تھے اور انہیں اکتوبر میں اگلا چیف جسٹس بننا تھا، جبکہ اگست 2025 میں ان کی ریٹائرمنٹ ہونا تھی. جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ سینئر ترین جج بن گئے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل ہونے کے باعث وہ بھی عدالت عظمیٰ کے سربراہ نہ بن سکے اور خصوصی کمیٹی نے ان کی بجائے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا.
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 34 करने का बिल मंजूर किया गया। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच तश्कील दिया गया। केसेस का बोझ कम करने के लिए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में 1 साल के लिए एड हॉक जजों के तौर पर भी मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में जजेस में तकसीम खतरनाक हद तक बढ़ गई, जिसका असर ना सिर्फ जजेस के जाती ताल्लुकात बल्कि अदालती कार्रवाई पर भी पड़ा। तफरीक का यह तासुर काजी फायज ईसा के अलविदा फुल कोर्ट रेफरेंस में भी देखने को मिला कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सिरे से शिरकत ही नहीं की। इनमें सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शहजाद अहमद खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत तहरीर किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय इसके दरवाजे खोल दिए। उन्होंने अपने खत में यह भी कहा कि काजी फायज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा करने की कोशिश की और जजेस में तफरीक के आसार तादेर अदलिया पर रहेंगे। नाज़रीन, साल 2024 का सबसे अहम फैसला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत से सामने आया कि जिसमें साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर सियासी इंतशार और हल्फ की खिलाफ वर्जी के इल्जामात की बिना पर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई कि जिसके बाद अब ट्रायल की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 13 दिसंबर को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 9 में वाकयात से मुतल्लिक 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत भी दे दी। इस मुकदमे में दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। इससे कबल जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में अक्टूबर 2023 में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि सिविलियन अफराद का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। साल 2024 के आखिरी दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवंबर में तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतें मंजूर की, जबकि दूसरी जानिब दिसंबर में ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और उनकी बेगम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर हुई, जिसे नैब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जबकि अडियाला जेल में इस केस का ट्रायल इख्तितामी मराहिल में है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को नैब तरमीम बहाल करते हुए वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील में को मंजूर किया और कहा कि इमरान खान ने दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की, दरख्वास्त काबिले समात नहीं। और बहुत सी तरमीम के मेमार खुद इमरान खान थे, वो नैब तरमीम को गैर आईनी साबित नहीं कर सके। इस केस की समात के दौरान इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर बतौर पिटिशनर अदालत में पेश हुए। साल 2024 में पहली बार आला अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मखसूस नशिस्तें और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ दरख्वास्तों की समात बराह रास्त नशर की गई। ताहम ये सिलसिला उस वक्त रुक गया कि जब नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समात करने वाले 5 रुकनी बेंच में मौजूद एक जज ने यह कहा कि चूंकि इमरान खान इस मुल्क के एक मकबूल लीडर हैं और ये मुफाद आमा का मामला है, इसलिए इस मुकदमे की कार्रवाई भी लाइव दिखाई जाए। लेकिन काजी फायज ईसा समेत दीगर 3 जजेस ने अपने साथी जज की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। 3 अक्टूबर को आर्टिकल 63 कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार ना करने का फैसला कलअदम करार दे दिया, जिसकी बदौलत 26वीं आईनी तरमीम की राह हमवार की गई। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, अभी पूरी एक दास्तान है 2024 की अदलिया के हवाले से, अदलिया के इख्तियारात के हवाले से, अदलिया की साख के हवाले से। बताइएगा कि आने वाले साल में आपको ये तकसीम जो हमने अदलिया में इस साल इतनी नुमाया होते देखी है, वो कम होती दिखाई दे रही है, साख बहाल होते दिखाई दे रही है, इख्तियारात जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2024 में जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसने 2 वजूहात की बिना पर अपनी जो साख है उसको खोया है, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको खोया है। पहली वजह तो ये थी कि जजेस जो हैं वो आपस में तकसीम थे और एक दूसरे के साथ न सिर्फ लड़ते थे बल्कि भरी अदालत में ही वो एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स देना शुरू कर देते थे। जब तक काजी फायज ईसा साहब थे चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट में तो हमने यही देखा और उसके बाद वो चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब 2 सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। और वो हुआ तो एक आईनी तरमीम के ज़रिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसमें जजेस जो हैं उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, जिस तरह के पहले एक ज़माने में जजेस जो हैं वो स्टैंड ले लिया करते थे। और अहम तरीन बात यह है कि यही जो जुडिशरी है इसमें
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں تنگ کیا گیا اور انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا, اس پہ کارروائی بھی شروع ہوئی, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اب دیکھیں کہ جس ملک میں جوڈیشری جو ہے وہ خود انصاف مانگ رہی ہے اور اس کو انصاف نہیں مل رہا, تو اس ملک میں جو جوڈیشری ہے وہ عام آدمی کو انصاف کیسے فراہم کرے گی؟ مجھے پتہ ہے کہ میری بات جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بری لگے گی, لیکن میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط ہے وہ ایک حقیقت ہے, اس پہ جو کارروائی شروئی ہوئی وہ بھی ایک حقیقت ہے, اور کارروائی کسی انجام کو نہیں پہنچی تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. امیر صاحب, مورخ تو تاریخ لکھے گا ہی, مگر ایک تاریخ ہم آئے روز جی رہے ہیں اس پہ رپورٹ کرتے ہوئے. اس سال کے سب سے تباہ کن فیصلے آپ کو کون سے لگے اور بہترین فیصلہ کون سا آپ کے سامنے آیا؟ دیکھیں, سب سے جو پہلا فیصلہ تھا سال کے آغاز میں جو تھا کہ جب پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا, اور اس فیصلے کی بیک گراؤنڈ میں بہت سے واقعات تھے, ان کا بھی مجھے پتہ ہے. جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ کیا کرنا چاہتے تھے, پھر اس فیصلے پہ جو لوگ تنقید کر رہے تھے میڈیا میں ان کے ساتھ کیا ہوا, اور کس طریقے سے ایک جو ہمارے کولیگ ہیں صحافی ہیں ان کے ساتھ پہلے ڈیل کرنے کی کوشش کی, ان کو کہیں بلایا گیا, ان سے کہا گیا کہ جی آپ ذرا رک جائیں, یہ فیصلہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا, پھر ان کو گرفتار کروا دیا گیا. پھر جب وہ گرفتار تھے, گرفتاری کے دوران ایف آئی اے کی کسٹڈی میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی, پھر انہوں نے انکار کر دیا, تو پھر ان کو ایک عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی گئی. تو یہ جو فیصلہ تھا نا پہلا, پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا, یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر سے بہت سے ایسے واقعات نے جنم لیا جو ابھی بھی پوری طرح پاکستانی قوم کو نہیں پتا, پاکستان کے میڈیا کو نہیں پتا, کچھ لوگوں کو پتہ ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ججز جو ہیں ان کے اندر ایک تقسیم بھی پیدا ہوئی, اور ان کا باہمی جو ایک دوسرے پہ اعتماد کا رشتہ ہے وہ بھی, اس پہ بھی کافی اس میں دراڑیں پیدا ہوئیں, اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ ایسے فیصلے آتے گئے جنہوں نے عدلیہ کو فائدہ نہیں پہنچایا, عدلیہ کو نقصان پہنچایا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیصلہ ہی کافی ہے 2024 میں. پھر اس فیصلے کے نتیجے میں جو الیکشن ہوا وہ الیکشن بھی آپ کے سامنے ہے. پھر پی ٹی آئی سے جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ کہا گیا جی کہ ریزرو سیٹیں اس کا حق ہے, اس کو سیٹیں ملنی چاہیے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں کروا سکی. اور پھر ایک فیصلہ آیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے, اور پھر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوئی, اور اس نے کہا کہ جی مشروط طور پہ ہم فوجی عدالتوں میں سویلینز کا جو ٹرائل ہے اس کی ہم اجازت دیتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. تو مجھے آپ بتائیں کہ پھر مورخ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کون سے فیصلے کی تعریف کرے گا؟ اچھا, اور میر صاحب سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کو پہ عمل درآمد نہ کرا سکی, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے فیصلوں کی عوامی پذیرائی حاصل نہ کر سکا اس پورے سال. اس کے عین بیچ میں یہ فرمائی دیجیے گا کہ نیا سال تو چڑھ رہا ہے, مگر کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو آتی دکھ رہی ہے 2025 میں؟ کیا کوئی ڈیل کے یا انڈرسٹینڈنگ کے امکانات روشن دکھ رہے ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ یہ جو آخری دن ہے سال 2024 کا 31 دسمبر, اس دن گلگت بلتستان کے ایک سابق چیف منسٹر خالد خورشید کو ایک تقریر کرنے کے الزام میں 34 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایک سیاستدان کو صرف ایک تقریر کرنے پہ 34 سال قید کی سزا سنائی ہے. بڑا مقدمہ امیر صاحب اس سال ضرور سامنے آیا. آپ نے دیکھا کہ مشرف کے حوالے سے سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھی گئی, جبکہ خصوصی عدالت نے غیر قانونی قرار دینے کا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے ضرور کالعدم قرار دیا. دس واز ود ذوالفقار علی بھٹو. ایک چیز میں آپ کو یاد دلا دوں, جی ایک بات میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ٹھیک ہے یہ ایک دلیل دی جاتی ہے جی کہ پاکستان میں جناب ایک بہت بڑے جج تھے قاضی فائزہ صاحب, انہوں نے پرویز مشرف کی موت کا فیصلہ برقرار رکھا, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی انصاف دے دیا. لیکن کب دیا؟ پرویز مشرف جب وفات پا گئے اس کے بعد آپ نے وہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا. کیونکہ اس لیے برقرار رکھا کہ ان کی وفات کی وجہ سے اس فیصلے کو کوئی فالو نہیں کر رہا تھا. جو وکیل تھے پرویز مشرف صاحب کے, ذرا ان سے بات کریں نا آپ کل کے پروگرام میں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی وہ کوئی فالو ہی نہیں کر رہا تھا
تو جب فالو ہی نہیں کر رہا تھا، اپیل جو ہے اس کو کسی نے پچھلے فیصلے کے خلاف اپیل ہی دائر نہیں کی تو کیا ہوتا. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، یہ غلط فہمی ہے. اس فیصلے کو پڑھیں، آپ دوبارہ پڑھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو، وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، فیصلہ وہیں کا وہیں ہے. تو اگر چلیں ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور میں اگر بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو ہے اس پر ایک معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا. سر ملک کا ایک لیڈر جیل میں قید ہے، دوسرا بزرگ سیاستدان سیاست کا 12واں کھلاڑی گردانا جا رہا ہے. 2025 میں کوئی آپ ایسی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ سے آئین اور قانون کے خلاف، کسی بھی ڈیل کے خلاف ہوں. جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے اور جیل سے ان کو سیدھا عمران خان صاحب کی دور حکومت میں لندن بھیج دیا گیا، بظاہر وہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کا کور لیا گیا، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو بہت برا ہوگا، اور تنقید بھی کی تھی تھوڑی سی. تو اس طرح کی ڈیل میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب تو نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو 26 نومبر کی شام کو کر لیتے، ان کے پاس بڑا سنہری موقع تھا، وہ چاہتے تو جیل سے باہر آ سکتے تھے. تو انہوں نے اگر 2024 میں نہیں کیا تو میرا خیال ہے 2025 میں بھی نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور 2025 میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون سے ماورا ہو. لیکن یہ آئین اور قانون کی پابندی کرنا صرف یہ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں پہ فرض نہیں ہے، یہ ان سب پر بھی فرض ہے. آئین اور قانون کا خیال رکھنا اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنا جو اس آئین کو ہمیشہ توڑتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میر صاحب آزادی کا سال اس کو مان رہے ہیں عمران خان صاحب، واقعی ان کے لیے آزادی کا سال ثابت ہونے جا رہے ہیں؟ ایسے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کے لیے آزادی کا سال ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں میں تو ہمیشہ سے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بڑا پر امید رہتا ہوں، لیکن مجھے تو اس دفعہ ذرا بڑی مشکل پیش آ رہی ہے جب مجھ سے نوجوان پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ہمارا مستقبل اگلا جو 2025 ہوگا، یہ اس میں ہمارا مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے. تو زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ اپنی آزادی کے بارے میں بڑے پریشان ہیں. اور جو نوجوان کی آزادی ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو تعلیم کی آزادی ہو، اس کو نقل و حرکت کی آزادی ہو، اور اس کو تحریر و تقریر کی آزادی ہو. اس کا یہ فون ہے اس پر ذمہ داری کے ساتھ وہ کچھ بھی کہہ سکے، اس کی بھی آزادی ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں 2024 میں جنوری 2024 میں ایکس پر پابندی لگی تھی اور آج 31 دسمبر 2024 تک پابندی برقرار ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کئی ہائی کورٹس نے، خاص طور پہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی غلط ہے، اس کو ختم کیا جائے. پابندی ختم نہیں ہوئی. پابندی کے باوجود وزیر اعظم پاکستان سمیت تمام منسٹر جو ہیں وہ وی پی این لگا کے اور ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، ایکس استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ نا اس ملک میں آئین اور قانون کی کیا اہمیت ہے کہ حکومت پاکستان خود جو ہے وہ ایکس پر پابندی لگاتی ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور اس کے منسٹر جو ہیں اس پابندی کی خود وائلیشن کرتے ہیں. تو یہ ہے آزادی. اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ خود قانون توڑے گا، اپنے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا، تو 2025 میں کس کو کیا آزادی ملے گی؟ یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے غلط فیصلے کی خود خلاف ورزی کرتے ہیں. تو جب وہ غلط فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہے ہیں تو نوجوانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ نوجوانوں سے کس طرح یہ توقع کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی کریں؟ بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی حامد میر صاحب موجود ہے. آپ تک گفتگو سنی. اہم خبر کے ساتھ پیش ہوں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. جہاں ایک طرح ملک کے سیاسی اور عدالتی منظرنامے پر بے یقینی اور عدم استحکام کے بادل چھائے رہے، وہیں دوسری جانب ملک کی معاشی سمت میں بالخصوص اسٹاک ایکسچینج، ترسیلات زر میں اضافے، مہنگائی اور شرح سود میں واضح کمی کے ساتھ ساتھ میکرو انڈیکیٹر سمیت کچھ بنیادی اشاریوں میں بہتری نظر آئی ہے. لیکن معاشی اہداف، ترقی کی رفتار، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سمیت ٹیکس اہداف اور عام آدمی کو ریلیف دینے میں حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. مگر سال 2024 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سال قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا. 1 جنوری کو 64,349 پوائنٹ سے شروع ہونے والا KSE 100 انڈیکس 17 دسمبر کو ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح 1,17,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا. ایک سال کے دوران KSE 100 انڈیکس میں تقریباً 79% یعنی کہ
53,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 524 कंपनियों में से कोई एक कंपनी डीलिस्ट नहीं हुई। इसी एक साल में एक कारोबारी दिन के दौरान KSE 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 2023 के मुकाबले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 61% इजाफे से 9 खरब से बढ़कर 14.6 खरब रुपए तक पहुंच गई। रूपी टर्म्स में देखा जाए तो KSE 100 इंडेक्स में 85%, जबकि डॉलर टर्म्स में 87% इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरह मुल्की तरसीलाते ज़र में भी वाज़े इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा साल के पहले 11 माह के दौरान तरसीलाते ज़र 31% इजाफे के साथ 21 अरब 5 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंचे। ज़र मुबादला ज़खायर पर नजर डाली जाए तो गुज़िश्ता साल दिसंबर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉलर रिजर्व्स 8.2 अरब डॉलर की सतह पर थे, जो 20 दिसंबर 2024 को 11.8 अरब डॉलर हो गए। मौजूदा हुकूमत के बड़े फैसलों को देखा जाए तो एक बैंकर वजीर खजाना ने FBR टैक्स वसूलियों का एक चैलेंजिंग हदफ रखा, जिसे हासिल करना काफी मुश्किल होगा। मगर मोहम्मद औरंगजेब ने 75 साल की उन सब्सिडीज को यकमुश्त खत्म कर दिया कि जिसे खत्म करने के बारे में शायद ही कोई सोच सकता था। टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है। There are no sacred cows. Everyone will have to contribute. खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क टैक्स से ही चल सकते हैं। गुज़िश्ता एक साल में हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात करने की मुतअद्दिद कोशिशें की। टैक्स रिटर्न्स को थोड़ा आसान भी किया। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोरी करने वालों पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद करने की कोशिशें की। अलबत्ता अभी तक मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। रिटेल, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट आज भी एज वी स्पीक टैक्स नेट से बाहर हैं। इसे टैक्स नेट में नहीं लाया जा सका अनफॉर्चुनेटली। मूविंग ऑन, 2024 में ही डॉलर की ब्लैक मार्केट का खात्मा भी किया गया। 330 रुपए तक ट्रेड होने वाले डॉलर को वापस 275 रुपए तक लाया गया। अफगानिस्तान डॉलर स्मगलिंग को रोकने में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। और अगर रवा माली साल के लिए बजट और अहम मुआशी अहदाफ को देख लिया जाए तो हुकूमत GDP ग्रोथ का बुनियादी हदफ और टारगेट अभी तक हासिल करने में नाकाम रही है। पहली छमाही के दौरान GDP ग्रोथ 0.92% रही कि जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 2.3% कम है, जबकि बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया था। रवा माली साल के बजट का एक और हदफ यानी कि गैर मुल्की फंडिंग के हसूल में भी मौजूदा हुकूमत को पहले 5 माह के दौरान नाकामी का सामना रहा। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान 19 अरब 39 करोड़ डॉलर का तखमीना लगाया, मगर इब्तदाई 5 माह में 2 अरब 66 करोड़ डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग हासिल हो सकी। 2024 के दौरान अवाम पर वफाकी बजट में भारी टैक्सेस का बोझ डाला गया। साथ ही बिजली और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने को मिला। गुज़िश्ता साल मई में मुल्क में महंगाई की शरह 38% थी। जनवरी 2024 में 28.3% की सतह पर आई और नवंबर 2024 में ये 4% की सतह पर आ गई है। आलू हैं वो इतने महंगे, टमाटर हैं वो महंगे हैं, अदरक लहसुन वो इतना आसमान पे पहुंच गया है, बताएं कहां से करें। इतनी महंगाई है, गरीब हम तंग है बहुत। कोई बिजली के बिल के लिए तंग है। गोश्त देखो 1100 रुपए का बगैर हड्डी का और 1000 का हड्डी वाला। महंगाई तो बहुत बढ़ गया है। हुकूमत को ये करना चाहिए कि थोड़ा रिलीफ देने चाहिए आवाम को। गुज़िश्ता एक साल के दौरान PIA समेत दीगर रियासती मलकियती इदारों की निजकारी की कोशिशें जारी रहीं, मगर कोई एक इदारा भी प्राइवेटाइज नहीं कर सकी है हुकूमत। नाज़रीन, सरकारी इदारों को 232 अरब रुपए की सब्सिडी, 120 अरब रुपए की ग्रांट्स और 85 अरब रुपए का कर्जा दिया गया, जबकि हुकूमत की जानिब से यह दावा किया गया कि हम निजकारी में संजीदा हैं और करके दिखाएंगे। ये 6 लोग प्री क्वालिफाई हो चुके हैं। जुलाई अगस्त तक उसका रिजल्ट देख लेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग क्वालिफाइंग बिड्स हैं वो आ चुकी हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे नहीं रुकेंगे, फौरन बाद लाहौर एयरपोर्ट पे और कराची एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग आगे लेके जाएंगे। मेरे ज़िम्मे जो PIA जिस तरीके की है, जिस हालत में है, सिर्फ बेचने की जिम्मेदारी है। PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मुझे तो एक बहुत सारे महकमे दिए गए कि ये हुकूमतों से नहीं चल सके, ये प्राइवेटाइज करने हैं। अगर मुल्की कर्ज में इजाफे को देखा जाए तो रवा साल अक्टूबर तक मौजूदा वफाकी हुकूमत ने मकामी कर्जों में 4,632 अरब रुपए का इजाफा किया। अलबत्ता बैरूनी कर्जों में 710 अरब रुपए कमी वाक़ हुई। निजकारी के साथ साथ हुकूमत को महंगे टैरिफ, सर्कुलर डेट और कैपेसिटी पेमेंट्स जैसे मसाइल का सामना भी रहा कि जिसे हल करने के लिए हुकूमत ने IPPs के साथ 80 मुआहदे करने का प्लान बनाया, जिसमें किसी हद तक हुकूमत को कामयाबी भी हासिल हुई। मौजूदा हुकूमत गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल में हमसाया ममालिक से मुआशी ताल्लुकात इस्तवार करने में बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी है। सवाए चीन के कोई हमसाया मुल्क पाकिस्तान से तजारत नहीं कर रहा। अलबत्ता
बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बहाल होने की उम्मीद जरूर की जा रही है और अगर 2024 का अहाता किया जाए तो मईशत के मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, लेकिन उनका असर आम आदमी की जिंदगी पर नहीं पड़ा। माहिरीन की राय में 2023 डिफॉल्ट से बचने, 2024 इस्तेकाम की कोशिशों, जबकि 2025 बदतरीज ग्रोथ का साल होगा। साल 2025 के चैलेंजेस को देखा जाए तो पहला चैलेंज मार्च में IMF का पहला जायजा है। दूसरे चैलेंज का ताल्लुक टैक्स शॉर्टफॉल से है, जिसे IMF जायजा मिशन से कबल पूरा करना होगा। चौथे चैलेंज का ताल्लुक सूबों से है कि जिन्हें ज़राई टैक्स इस्लाहात पर कानून साजी अमल को पूरा करना होगा और इसे फिर इंप्लीमेंट भी करना होगा। पांचवा चैलेंज पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के हवाले से है। अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान को वाकई मुआशी कुव्वत बनाना चाहते हैं, वाकई बोड़ान पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट पर कन्विंस्ड हैं, तो उन्हें इंडियन वजीर आजम नरिस्मा राव जैसे सख्त फैसले लेने होंगे। बड़े बड़े माफियाज को लगाम देनी होगी, तनख्वाहदार तबके से बोझ कम करना होगा, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और रिटेल को टैक्स नेट में लाना होगा और सबसे अहम, उन्हें मनमोहन सिंह जैसा एक ऐसा क्वाइट, फोकस्ड वजीर खजाना लाना होगा जो खामोशी से इस्लाहाती एजेंडे पर इस अंदाज से अमल दरामद करे कि हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान को फिर कभी IMF का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।